یہ بے نظیر کے قاتلوں کو بھی ہم نے چھوڑ رکھا ہے. 27 دسمبر 2007 کو جو ہے وہ پورے شہر کو بے نظیر بھٹو شہید ہوئی پنڈی میں، پورا سندھ ہم نے جلایا. یہ جواب ہے؟ یہ ایکسکیوز ہے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ بلدیہ ٹاؤن کا اور ہمیں جو ہے وہ بوری بند لاشوں کا کہہ کے ہمیں چپ کرا دیں گے؟ اور جس زمانے میں یہ بلدیہ فیکٹری کا واقعہ جس کو آپ بتاتے ہیں، جس زمانے میں یہ بوری بند کی لاشوں کا آپ تانا دیتے ہیں، اس زمانے کی اس پارٹی کے قائد تحریک کے تو آپ گھر کے مسئلے حل کر رہے ہیں بیٹھ کے اس زمانے میں. کہ بھئی ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے پیپلز پارٹی کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ بچوں کے گٹر میں گرنے کی خبر آتی پھر یہ شہر میں جو ہے وہ 12 گھنٹے جو ہے وہ میں 24 گھنٹے پر 4 دنوں میں آگ نہ بجھے، یہ خبر آتی. اور پھر اس کے بعد آپ رویہ دیکھیے کہ پھر وہ جب ان سے بات کرو تو کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلدیہ فیکٹری جلائی تھی. ارے بھائی یار، تو آپ نے کیا کیا 18 سالوں میں؟ ہمیں کیوں نہیں پکڑا؟ ہاں. تو پھر ہم نے کہا کہ بھئی یہ جو پی آئی اے کا جہاز بھی ہم نے اغوا کیا تھا، یہ ریفائنری پہ بم دھماکے بھی ہم نے کیے تھے، یہ الذوالفقار تنظیم بھی ہم نے بنائی تھی. اسے کون سا ڈسکس کر دیا آپ نے؟ آپ الطاف حسین صاحب کے گھر کے طلاق، آپ نے ان کی طلاق کے مسئلے آپ کے 2 وفاقی وزراء بیٹھ کے حل کر رہے تھے. اس زمانے میں تو آپ 9-0 پہ کھڑے ہو کر لائنیں لگاتے تھے، ٹوپی پہنتے تھے، پہناتے تھے. تو what are you talking about یار؟ اس لیے اتنی لمبی میں نے ان سارے، اور I can go on and on، کیونکہ جو اس عوام کو جو مہنگائی کی وجہ سے اور اس تمام اکانومک کنڈیشن کی وجہ سے جو پریشانیاں جو تکالیف اٹھائی ہیں ایز اے نیشن، ہم اس کو پے بیک کرنے میں ہم پر سے اگر قرض اتر گیا تو ایک بہت بڑا برڈن جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. کراچی جو ہے وہ ہم نے دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ ہے. ہم نے یہ بات بڑی خوشی سے نہیں کی ہے، بڑی مجبوری میں کی ہے. اس لیے کی ہے کہ پہلے ہم 18ویں ترمیم پہ خوش ہو رہے تھے کہ اختیارات وفاق سے صوبوں کو آ گئے، اب ہمیں ملیں گے، شہروں کو ملیں گے، ڈسٹرکٹ کو ملیں گے، یونین کاؤنسلز کو ملیں گے، گاؤں کوٹوں دیہاتوں کو ملیں گے. لیکن ہوا یہ کہ 18 سالوں میں وفاق سے صوبوں کو تو اختیارات آ گئے اور وہ صوبوں کے وزیر اعلیٰ کے پاس آ کر پارک ہو گئے، وہاں سے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا. تو جب ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا تو ہم سپریم کورٹ چلے گئے اور سپریم کورٹ میں ہم نے جا کر کہا کہ بھائی یہ آرٹیکل 140A ہے، سندھ حکومت اس کی اپنے حساب سے تشریح کرتی ہے، آپ اپنا فیصلہ صادر کریں. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالکل جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ لکھ دیا اپنے فیصلے پہ کہ کون سا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، کہاں کے پیسے جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے میئر، ٹاؤن کے ناظم اور یو سی کاؤنسل کے لوگوں کے لیے لکھ دیا. نہیں مانا گیا اس فیصلے کو. پھر ہم نے کیا کیا، ہم جب الیکشنز آئے تو 2024 کے الیکشن سے پہلے ہم نے ایک مسودہ تیار کیا. ہم نے کہا کہ بھئی پاکستان کے وزرائے اعلیٰ کی ایما پر اس کی تشریح نہ چھوڑ دی جائے، پاکستان کے آئین کا حصہ بنا دیا جائے کہ آئین میں جو لکھا ہو اور اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، جو 4 لائنیں آرٹیکل 140A کی لکھی ہوئی ہیں جس کو ہر وزیر اعلیٰ اپنے حساب سے تشریح کرتا ہے، اس تشریح کو باقاعدہ ایک دفعہ لکھ دیا جائے. تو 8 پیجز کا ایک ڈاکومنٹ MQM نے بنایا، اس کے اوپر برین اسٹارمنگ سیشن کی سب کی رائے لی، اس کے اوپر پارٹیز کی، وکلا کی، سب کی، اور ہم نے ایک ڈاکومنٹ بنایا. یہ ہماری الیکشن کیمپین کا حصہ تھی. پھر جب الیکشنز ہو گئے تو جب ہمیں حکومت میں جانے کی دعوت دی گئی تو یہ واحد MQM ہے 40 سالوں میں، یہ والی MQM کہ اس نے اپنا کوئی 50 نکاتی ایجنڈا نہیں بنایا حکومت میں جانے کے لیے. 35 نکاتی، 38، یہ ساری آپ ادوار میں دیکھ لیں. 88 سے جب ہم حکومت میں گئے ہیں، کوئی 22 نکاتی ایجنڈا، کوئی 50 نکاتی ایجنڈا، کوئی 40 نکاتی ایجنڈا. یہ آج کی MQM صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ حکومت میں گئی ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈے. اور وہ کیا تھی؟ وہ آئینی ترمیم کا یہ مسودہ کہ اگر PMLN ہمیں حکومت میں شامل کرنا چاہتی ہے تو اس مسودے کو جب حکومت میں آ جائے گی تو ایگری کر کے ووٹ ڈالے گی نہیں ڈالے گی. احسن اقبال صاحب جو ان کے پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں اور میں نے جو اس وقت میں سینئر ڈپٹی کنوینر تھا پارٹی کا، ہم دونوں نے میں نے MQM کی بہاف پر، انہوں نے PMLN کی بہاف پر یہ باقاعدہ مسودہ سائن کیا ہے. پھر ہم حکومت میں گئے، ایک بھی وزارت مانگے بغیر ہم نے کوئی وزارت نہیں مانگی. اور پھر 26ویں آئینی ترمیم کا زمانہ آ گیا تو ہمارا یہ مسودہ پیش ہو گیا.
پی ایم ایل این ایگری, ساری پارٹیز ایگری, سب لوگ ایگری, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے اگر آپ اس ترمیم کو لے کر آئیں گے. ہم سے کہا گیا بھائی دوسری ترامیم جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, برائے مہربانی ابھی پیپلز پارٹی نہیں مان رہی, آپ اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں, 27ویں آئینی ترمیم میں ہم آپ کی اس بات کو شامل کریں گے. 27ویں آئینی ترمیم کا زمانہ آ گیا. وزیر اعظم نے ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن کو 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے بلایا, دعوت دے کر ان کے 8 وزراء بیٹھے ایسے, اور انہوں نے کہا کہ ہم ایم کیو ایم کا شکریہ, میں ورڈ ٹو کوٹ ان کوٹ کروں, میں ایم کیو ایم کا, وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں, میں ایم کیو ایم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر ہماری بات مانی, یعنی کہ ان کی بات مانی, اور اس کو اپنے مطالبے سے دستبردار ہو کر ہمیں موقع دیا کہ ہم 27ویں کی طرف بڑھ سکیں. اب 27ویں آئینی ترمیم کا ٹائم آ گیا ہے, اور میں آج آپ کو یہ اپنے وعدے کو فلفل کرنے جا رہا ہوں. یہ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے وعدے کی تکمیل کرنے جا رہا ہوں, اور ایم کیو ایم کی 27ویں آئینی ترمیم میں ایم کیو ایم کی آئینی ترمیم ہم شامل کرنے جا رہے ہیں. ہم نے کہا میٹنگ ہی ختم ہو گئی, ہماری بات ہی ختم ہو گئی, ہمارا تو کوئی اور مطالبہ ہی نہیں ہے. اچھا وہ آئینی ترمیم, ایم کیو ایم کی آئینی ترمیم کیا ہے؟ کراچی کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, حیدرآباد کے حقوق کی بات نہیں بھائی, ہم لاڑکانہ کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, ہم کشمور کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, ہم جیکب آباد کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, ہم کوئٹہ پشین جو ہے وہ زیارت کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, ہم اسلام آباد یہ پشاور کے حقوق کی بات کریں, 4 سدہ کے حقوق کی بات کریں, ساؤتھ پنجاب کے, تمام پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے اختیارات اور وسائل ان کے ڈور اسٹیپ پہ لانے کی بات کر رہی. یہ تو کراچی کی بات ہی نہیں ہے, یا یہ مہاجروں کی بات ہی نہیں ہے, یہ تو آئین کا حصہ بننے جا رہی ہے. تو ہم نے شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ یس پیپلز پارٹیز کو ریلیکٹنٹ ہے, ہم اس کو منا لیں گے. ہم خوش ہو گئے, ہم نے آ کر شکریہ ادا کیا. 27ویں آئینی ترمیم کو جب پیش کرنے کا موقع ہوا, کیبنٹ میٹنگ اس سے پہلے ہوتی ہے, کیبنٹ میٹنگ میں وزیر اعظم نے شامل کیا ایجنڈے پہ سارے کیبنٹ کے وزراء نے, میں اگر چلے چند نام لیتا ہوں, خواجہ آصف صاحب نے جو آپ کے ملک کے وزیر دفاع ہیں, رانا تنویر صاحب نے جو وزیر انڈسٹریز ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے, احسن اقبال صاحب نے جو کہ ملک کے وزیر پلاننگ ہیں, اور علیم خان صاحب نے, اور یہ جو ہمارے چودھری شجاع صاحب کے صاحبزادے ہیں سالک صاحب نے, علیم خان سے اون چودھری, دوسری پارٹیز کے لوگوں نے, ان سب نے یونی ووکل ہو کر ہمارے اس کیبنٹ کی میٹنگ سے 4 کیبنٹ میٹنگ یعنی کہ اس بل کو 27ویں ترمیم کو پیش ہونے سے چند گھنٹے پہلے کی بات ہے, یونی ووکل ہو کر انہوں نے جو اس کو ایکسیپٹ کیا. اور اس سے پہلے پنجاب کی پوری اسمبلی نے ایم کیو ایم کے ان تمام پوائنٹس کو اپنی قرارداد کا حصہ بنایا. پنجاب اسمبلی میں جہاں پر ساری پارٹیز انکلوڈنگ پیپلز پارٹی بھی موجود ہے, اور ان اپوز یونی ووکل ہو کر پنجاب کی اسمبلی نے اس کو منظور کر کے وفاق کو بھیجا کہ اس کو آئین کا حصہ بنایا جائے. بل 27ویں آئینی ترمیم پیش ہو گئی اسمبلی میں. اس کے بعد اس کو اسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جانا تھا جہاں پر ہمارا یہ بل 26ویں ترمیم سے پڑا ہوا تھا, لا اینڈ جسٹس والی کمیٹی میں, اور یہ طے ہو گئی تھی بات کہ یہ جو 27ویں ترمیم کا بل جائے گا تو ہمارا پہلے والا بل اور یہ بل کلب ہو جائے گا آپس میں, اور پھر واپس اسمبلی میں آئے گا. کلب ہو گیا وہاں جا